یہ بھی شہدائے کربلا کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور پھر بعض یہاں تک گمان کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے احترام کا تقاضا یہ ہے، اس کی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ بنایا جائے اور سوگ کے طور پر یہ پورا مہینہ گزارا جائے۔ اور یہ گمان بھی عام ہے کہ اس مہینے میں کسی قسم کی خوشی کا کوئی پروگرام نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ مستورات کو اس بات سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام چونکہ سوگ کا مہینہ ہے، اس میں کسی قسم کا جو جائز بناؤ اور سنگار ہے، زیب و زینت ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو بالکل بے اصل، بے بنیاد اور بے دلیل ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابتداء عرض کیا کہ ہمارا یہ گمان بن چکا ہے کہ محرم الحرام کو اس وجہ سے فضیلت ملی کہ اس میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اس کی فضیلت و اہمیت اس لیے ہے کہ اس میں شہدائے کربلا کا ایک بہت بڑا عظیم سانحہ ہے۔ اور پھر آپ قرآن کریم کھولیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا تو ابتداء میں مجھے اقوام عالم کو یہ بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو شک سے، عیب سے، نقص سے اور ان کے شائبہ سے بھی بالکل پاک ہے۔ اور پھر یہ کتاب متقین کی، مؤمنین کی، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ ایک طرف یہ تمام تر سوچیں ہیں، ایک طرف یہ گمان ہے، بے اصل بے بنیاد باتیں ہیں، اور دوسری طرف ایک مسلمان حق کی جستجو میں ہے، وہ حق کو تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ صحیح بات کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اب اس نے قرآن کی ابتدا میں دیکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہ قرآن سے سوال کر بیٹھا کہ میں یہاں پر بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں، میری رہنمائی کر کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ تو قرآن رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد اور گنتی ہے 12 شہرا فی کتاب اللہ، وہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور وہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب اس وقت جو لوح محفوظ میں تھی، یہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کر دیا، اس وقت ساتھ ہی مہینوں کی اس تعداد کو بھی متعین کر دیا۔ اور پھر ان 12 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ 4 ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، فضیلت والے ہیں، مقام والے ہیں، شان والے ہیں، رتبے والے ہیں۔ اب یہاں پر قرآن کا اجمال ہے، اس کی تفصیل حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت ابو بکر ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی نشاندہی فرمائی ہے جن کو قرآن نے محترم کہا، قرآن نے عزت والا کہا، احترام والا کہا، شان والا کہا۔ اور میں اللہ کے نبی نے فرمایا 3 تو ہیں جو متصل ہیں، بالکل ملے ہوئے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور تیسرا جو گزر رہا ہے محرم، اور ایک وہ ہے جو شعبان اور جمادی الثانی کے درمیان میں رجب المرجب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں کی تعداد کو اپنی کتاب میں اس وقت لکھ دیا تھا جب یہ کتاب لوح محفوظ میں تھی، اور پھر ان میں 4 محترم ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلے ذی القعدہ ہے، پھر ذی الحج ہے، پھر محرم ہے، اور پھر چوتھا رجب المرجب ہے۔ بتاؤ واقعہ کربلا اتنے دور کی بات ہے، قرآن کائنات انسانیت بننے سے پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا۔ یہ اس وقت کا محرم محترم ہے یا واقعہ کربلا کی وجہ سے؟ اس وقت یہ روز اول سے محترم ہے۔ پہلی بار کے جتنے احتمالات تھے وہ قرآن کی سائز سے زائد ہو جاتے ہیں، اور جو اعتراضات اشکالات دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں وہ سارے
قرآن نے بتا دیا کہ اللہ نے مہینوں کی تعداد کو زمین و آسمان بناتے وقت متعین کر دیا تھا، اور پھر ساتھ قرآن نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 ہیں جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، فضیلت والے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلے بنیادی بات علماء نے لکھا، اور کثیر تعداد میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کی احترام، ان کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر انسان ہر قسم کی خطا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ہر قسم کے گناہ سے محتاط رہے، اور ہر قسم کی طاعات میں، عبادات میں، ریاضات میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ جس طرح ان مہینوں میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح ان مہینوں کے اندر گناہ کا زجر، توبیخ اور پکڑ اور گرفت وہ بھی بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ 2 باتیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ یہ جو محترم مہینے ہیں، ان احترام والے مہینوں کا سب سے پہلا تقاضا یہ کہ انسان طاعات کو اختیار کرے، اعمال کی طرف آئے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، رسول اللہ کے طریقے کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان اپنے آپ کو طاعات میں مضبوط و مستحکم کر رہا ہے، تو دوسری طرف ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اور گناہ یاد رکھیے، ہمارے مقدس ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ عام دنوں میں اتنی احتیاط نہیں نظر آتی، عام دنوں میں انسان غفلت کے اندر ہوتا ہے، اور وہ غفلت کی چادر اس کے اوپر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ لیکن جو یہ رمضان آیا، اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، زبان سے کوئی لغویات اور اس طرح کی دوسری گفتگو وہ میں نے نہیں کرنی، اس لیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، رمضان کا مہینہ ہے۔ اور پھر ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس لیے کہ جناب رمضان کا مہینہ مقدس ہے، عبادت کا اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، اللہ اجر بڑی زیادتی کے ساتھ، اضافے کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو پکڑ بھی سخت ہوگی۔ یہی تصور لے لیں، ان 4 مہینوں کے اندر بھی اگر آپ نے حرمت والے، عظمت والے، احترام والے مہینوں کے اندر آپ نے گناہ کیا، تو بقیہ دنوں کی، بقیہ مہینوں کی بنسبت ان دنوں میں، ان مہینوں میں آپ کی پکڑ اور گرفت بھی سخت ہوگی، اور آپ کو گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ایک میں نے ابتدائی تصور آپ کو دیا ہے کہ یہ حرمت والے اس وقت سے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ عزت و احترام والے اس وقت سے ہیں جب سے لوح محفوظ میں قرآن لکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور پھر 4 کا تذکرہ رسول اللہ نے وضاحت کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے سامنے بیان فرما دیا۔ اور پھر محرم الحرام میں اس طرح کے جو تصورات، خیالات اور ہم گمان لے کر کے نکلتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، میں نے ابتداءً آپ کو بتا دیا کہ یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں، بے اصل ہے۔ اب ذرا اس مہینے کے اوپر آتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، اس میں کیے جانے والے اعمال کیا ہیں، اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ان 4 میں، اور بالخصوص محرم الحرام میں، اور پھر بالخصوص محرم الحرام کے پہلے عشرے میں، اور پہلے عشرے کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ میں ہمیں سب سے پہلے اگر بچنا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اب ایک طریقہ کار عبادت کا جزا فضا کے طور پر کیا جاتا ہے، کیا ذخیرہ احادیث میں کثرت کے ساتھ روایات موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جزا فضا سے منع فرما دیا؟ سینہ کوبی کرنا، چہرے کو نوچنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے گریبان کو پھاڑ دینا، کیا شریعت اسلامیہ میں ان تمام باتوں کی ممانعت نہیں ہے؟ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے، اور ہمارے اس معاشرے میں ہمارے ہاں چونکہ غمی ہوتی ہے، عام لوگ جو اہل علم نہیں ہیں، بہت بڑے عالم نہیں ہوتے، لیکن باوجود اس کے وہ اپنی مستورات کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ سینہ کو بھی اسلام میں ناجائز ہے۔ اپنے گریبان کو پھاڑنا، اپنے باتوں کو نوچنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ برسانا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہوگا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ سوگ کا یہ مہینہ ہے، ہم نے سوگ منانا ہے،
اور پھر تخصیص کے ساتھ پہلے عشرے میں منانا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اب محرم کا احترام کا تقاضا بھی یہی ہے، اور محرم الحرام میں گناہ سے بچنے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم نے تمام غیر شرعی افعال سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اور پھر جو لوگ ان چیزوں کو عبادت اور ریاضت سمجھتے ہیں، جن کا اسلام سے، اللہ کے قرآن سے، محمد رسول اللہ کے فرمان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کا حصہ بننے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ تم نے اپنے نفوس پر، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ اٹھائیے مفسرین کو پڑھیے، اٹھائیے قرآن، اٹھائیے ذخیرہ حدیث۔ ہم تو ظلم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے اوپر ڈنڈا برسا دیا، کسی کو پتھر مار دیا، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، اس چیز کا نام ظلم ہے۔ عزیزان ملت ذرا سنیے گا کہ ظلم جو انسان اپنی ذات پہ کرتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس میں بھی دیکھیے کہ ظلم سے مراد کیا ہے۔ قرآن ہمیں کس طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، یہ گناہگار، گناہ کرنے والا گویا اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کر کے رب اکبر کو ناراض کر کے اپنے سر پہ جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے نفوس کو، اپنی جانوں کو ظلم سے بچانا ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ اللہ کے گناہ کرنا ظلم ہے، اور خلاف شرع کوئی کام جو ہم کر رہے ہیں، در حقیقت یہ ہم اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ محرم الحرام کے اندر ہم نے تمام خلاف شرع باتوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے، اور پھر اس کے اندر اعمال کیا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں کے بعد اگر اللہ کے ہاں کوئی روزے زیادہ پیارے ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں، تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ساتھ ہی ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا مقام اور درجہ ہے تو وہ نماز تہجد کا ہے۔ اگر رمضان کے بعد محرم کے روزوں کی فضیلت ہے تو پھر ہم پورا ماہ محرم الحرام جس دن چاہیں اس حدیث کی روشنی میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک اس کا یہ عمل ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور پھر دوسرا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام، اس دن کا بھی روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص اس دور میں رسول اللہ کی سنتوں کا قتل عام ہوگا، اگر اللہ کے نبی کی کسی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس سنت کے زندہ کرنے پر محض اسے سنت کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ایک سنت زندہ کرنے پر اللہ 100 شہیدوں کا اجر و ثواب دیگا۔ ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دینی فتنوں کا دور ہے، یہ روایت اس دور کے ساتھ آ رہی ہے، 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ 10 محرم الحرام کے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تھوڑا اور اس کا پس منظر سن لیں کہ عرب کے قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ رمضان سے پہلے مسلمان بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب رمضان کی فرضیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ نازل ہوئی تو اس روزے کی فرضیت کو منسوخ ہو گئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں کے جو یہود ہیں وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یہود نے کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو ظالم فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات دلائی تھی، اور اللہ نے فرعون کو اور فرعون کی فوجوں کو غرق کر دیا تھا۔ ہم شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ نے شکر کے طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہو، تم سے زیادہ قربت، تم سے زیادہ نسبت، تم سے زیادہ محبت، تم سے زیادہ تعلق، تم سے زیادہ چاہت، تم سے زیادہ الفت ہماری حضرت موسیٰ
خلاصہ کے ساتھ ہے، ہم بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بھی کہا، صحابیات سے بھی کہا، آپ نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور پھر بعد اہل ایمان صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی من تشبہ بقوم فہو من، اس روایت کے اندر بھی اہل علم کے لیے ایک اشارہ چھوڑ رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مشابہت ہم نے اختیار کر لی ہے، اس مشابہت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جہاں یہود و نصارہ کی مشابہت سے ممانعت ہے، وہاں پر تمام اغیار کی مشابہت سے اسلام نے ممانعت ہمیں بتائی ہے۔ اللہ کے نبی سے جب اہل علم صحابہ نے سوال کیا، حضور نے فرمایا کہ اگر یہود صرف یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آئندہ برس ہم 7 9 کا ملا کر کے ان کی مشابہت کو ترک کرتے ہوئے 2 روزے رکھیں گے، یعنی 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا۔ اور پھر فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی اکیلا رکھے گی شرعاً جائز تو ہے، اس کی فقہ آپ کے سامنے تشریح عرض کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی ایک دن کا رکھتا ہے صرف یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، سنت ہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ان کی مشابہت کو ترک کرنے کے لیے صحابہ سے یہ فرمایا تھا، آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے تھے، آپ کا وصال ہو چکا تھا، اور پھر صحابہ نے 9 اور 10 کا، اگر تم 9 کا نہ رکھ سکے تو پھر 10 اور 11 کا ملا کر کے یہ 2 روزے رکھنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اغیار کو دیکھتے ہوئے ان کے طریقوں کو زندہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ گار بھی کرے، اپنے وقت کو ضائع بھی کرے۔ چاہیے یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو زندہ کرے، اس کا ہمیں بہت بڑا اجر بھی ملنے والا ہے۔